ڈرپوک بھوت۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک بابو نام کا نائی رہتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کی حجامت بناتا، ان کے بالوں کی کٹنگ کرتا، لیکن پھر بھی اس کی زیادہ آمدن نہیں تھی۔ وہ بہت غریب تھا، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ حالات اچھے نہیں تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے غربت سے تنگ آ کے اس سے کہا کہ مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کے دو، مجھے کھانے کے لیے مچھلی لا کے دو۔ بابو یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ بابو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ اپنی بیوی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور بڑی پریشانی کی حالت تھی۔ بابو نے سوچا، چلو کچھ کرتا ہوں، خدا بہتر کرے گا، کوئی سبب بنا دے گا۔ بابو بازار کی طرف چل دیا اور وہاں ایک مچھلی بیچنے والی عورت کے پاس گیا اور اس سے مچھلی کا بھاؤ پوچھا، لیکن مچھلی کے بھاؤ سن کر بابو پریشان ہو گیا۔ اس نے اس عورت سے ادھار مچھلی مانگی، لیکن اس عورت نے مچھلی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بابو خالی ہاتھ مایوس گھر کی طرف چل دیا۔ اس کی بیوی خالی ہاتھ بابو کو دیکھ کر بہت ناراض ہوئی اور بابو سے لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ بابو پریشان تھا، لیکن اس کی بیوی کو تو صرف اچھے کپڑے اور مچھلی چاہیے تھی۔ لڑائی جھگڑا تو بہت بڑھ گیا۔ اب بابو بیچارہ کیا کرتا؟ بابو اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ نکلا اور بھاگتے بھاگتے وہ دور چلا گیا۔ وہ جنگل کی طرف چل دیا اور ایک برگد کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ لیکن پتہ ہے بچوں، درخت پہ تو بھوتوں کا بسیرا تھا۔ بھوت جو تھے وہ بابو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ چلو جی، آج اس کو مار کے مزے سے کھائیں گے۔ ایک بھوت بابو کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بابو تھوڑا سا تو گھبرایا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور سوچا کہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ بھوت نے کہا، بھائی واہ، آج تو ہمارے مزے ہو گئے، آج تو میں تم کو کچا ہی کھا جاؤں گا۔ اب بابو بڑا پریشان ہوا، لیکن بابو نے عقل سے کام لیا اور اس کو اپنے تھیلے میں سے شیشہ نکال کے دکھایا اور کہا کہ میں تم جیسے بھوتوں کو پہلے ہی مار چکا ہوں، یہ دیکھو تصویر، میں نے ایک بھوت کو پہلے بھی مارا ہے۔ یہ دیکھ کر تو بھوت کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے معافیاں مانگنی شروع کر دی اور کہا، مجھے چھوڑ دو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میری جان بخش دو۔ بابو نے اس سے کہا کہ مجھ کو سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک گھڑا لا کے دو، ورنہ میں تو تمہیں ابھی مار ڈالوں گا۔ بہت پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اس کو ایک سونے اور چاندی سے بھرا ہوا گھڑا دیا۔ بابو نے وہ گھڑا لیا اور کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ بھوت فٹافٹ وہاں سے غائب ہو گیا اور بابو وہ گھڑا لے کے اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ بیوی کو ساری بات بتائی اور وہ حیران رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اتنی دولت اور پیسہ دیکھ کے دونوں کے مزے ہو گئے اور جناب پتہ ہے، اب بابو پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر ترین آدمی بن گیا تھا۔